کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب زمزم کا یہ مقدس کنواں دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر غائب ہو گیا تھا؟ جی ہاں، کئی صدیوں تک لوگ اس مقام کی بھول چکے تھے اور یہ ریت کے ڈیروں تلے دفن ہو گیا تھا۔ پھر اسے دوبارہ کس نے اور کیسے تلاش کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس حیرت انگیز حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ دنیا کا وہ کون سا موجزاتی پانی ہے جسے کروڑوں لوگ پیتے ہیں لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوتا؟ ایک ایسا چشمہ جو ہزاروں سالوں سے ریگستان کی تپتی دھوپ میں جاری ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جب اللہ کے حکم سے انہیں مکہ کے بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ دیا گیا۔ جب پیاس سے تڑپتے معصوم اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے اس کے گرد مٹی کے مندیر بنائی اور فرمایا زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ زمزم کا کنواں صرف 30 میٹر گہرا ہے، لیکن یہ ہر سیکنڈ میں ہزاروں لیٹر پانی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پانی میں کیلشیم، میگنیشیم اور فلورائڈ کی مقدار عام پانی سے کہیں زیادہ ہے، جو اسے نہ صرف پیاس بجھانے بلکہ بھوک مٹانے اور شفا کا ذریعہ بھی مانتی ہے۔ صدیوں پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کی حکمرانی تھی۔ جب ان کے مظالم بڑھ گئے اور مکہ کے حالات خراب ہوئے تو انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ صدیوں تک جاری رہنے کے بعد بنو جرہم کے قبیلے نے زمزم کے مقدس کنویں کو تباہ کر دیا اور اسے جان بوجھ کر دفن کر دیا۔ نسلوں تک لوگ اس کے مقام کا تمام نشان کھو چکے تھے۔ وہ معجزہ جس نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بچائی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ قریش کے سردار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو مسلسل 3 راتوں تک خواب میں ایک غیبی حکم ملا۔ انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کی ہدایت دی گئی اور وہ صحیح جگہ دکھائی گئی جہاں کھدائی کرنی تھی۔ اللہ کی طرف سے ایک مشن شروع ہونے والا تھا۔ اکلوتے بیٹے الحارث کی مدد سے خواب میں بتائی گئی جگہ پر کھدائی شروع کی۔ جیسے جیسے وہ گہرائی میں کھدائی کرتے گئے، عبد المطلب کو ہتھیار، زرہ بختر اور سونے کے 2 ہرن ملے جنہیں صدیوں پہلے بنو جرہم نے وہاں دفن کیا تھا۔ لیکن سب سے بڑا خزانہ اب بھی نیچے موجود تھا، جو ایک بار پھر لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھانے کا منتظر تھا۔ مزید گہرائی میں کھدائی کرتے ہوئے عبد المطلب کا آلہ اس بڑے پتھر سے ٹکرایا جس نے کنویں کے منہ کو ڈانپ رکھا تھا۔ وہ خوشی سے پکار اٹھے اور اپنی کامیابی پر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ نسلوں کے نقصان کے بعد زمزم کا مبارک چشمہ دوبارہ دریافت ہو گیا۔ قریش نے شروع میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس میں حصے کے حقدار ہیں، کیونکہ زمزم ان کے مشترکہ جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ اس معاملے کو پھر تیروں کے ذریعے یا قرآن اندازی سے حل کیا گیا اور فیصلہ عبد المطلب کے حق میں ہوا۔ اللہ نے انہیں اس مقدس مقام کے لیے چن لیا تھا اور اس دن کے بعد سے وہ حاجیوں کو زمزم کا پانی فراہم کرنے کے ذمہ دار بن گئے۔ آج زمزم صرف ایک کنواں نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی زندہ جاوید نشانی ہے۔ یہ وہ پانی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نیت سے پیا جائے اللہ اسے پورا فرماتا ہے۔ صدیوں تک ریت میں دبے رہنے کے باوجود اس کے ذائقے اور تاثیر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر آپ کو آب زمزم کی یہ ایمان فروز تاریخ پسند آئی تو اسے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔